الله الرحمن الرحيم والقسم الثاني في وجوه البيان بذلك النظم والإعراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یہ بات میں نے بتائی کہ لفظ اور معنی کا تعلق جوڑیں تو چار مراحل بنتے ہیں. لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا، لفظ کی معنی پر دلالت، لفظ کا معنی میں استعمال، معنی کا لفظ سے سمجھا جانا. ٹھیک ہے، تو پہلی جو تقسیم تھی وہ لفظ کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے تھی. لفظ کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے تھی، پہلی تقسیم یہ تھی. اب یہاں پہلی تقسیم مکمل ہوئی، خاص عام مشترک مؤول. دوسری تقسیم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور اس میں دوسرے درجہ کا لحاظ ہے. لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا، لفظ کا معنی پہ دلالت کرنا. لفظ کا معنی پہ دلالت کرنا، دلالت کرے گا تو آپ لفظ کو استعمال کریں گے نا، ایسا نہیں ہے. اگر ایک لفظ کسی معنی پہ دلالت ہی نہیں کرتا تو آپ اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے درجہ دلالت پہلے، درجہ استعمال بعد میں. سب سے پہلے درجہ وضع، پھر درجہ دلالت، پھر درجہ استعمال، پھر درجہ فہم معنی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پہلی تقسیم تھی لفظ کی معنی کے لیے وضع ہونے کے اعتبار سے. دوسری تقسیم ہے لفظ کی معنی پر دلالت کے اعتبار سے. لفظ کی معنی پر وہ دلالت ظہور کے ساتھ ہے یا خفا کے ساتھ ہے. وہ دلالت ظہور کے ساتھ ہے یا خفا کے ساتھ ہے. اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ القسم الثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم. فی وجوہ البیان، بیان معنی ظہور، فی وجوہ البیان، فی وجوہ الظہور، فی اقسام الظہور، فی طرق الظہور بذالک النظم. اس نظم سے ظہور کے جو طریقے ہیں، وضاحت کے جو طریقے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس نظم سے یعنی اس لفظ سے اس معنی کے ظہور، اب لفظ معنی پر دلالت کرے گا تو معنی اس سے ظاہر ہوں گے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا مطلب کیا ہوا کہ لفظ کا معنی پر دلالت کرنا، وہ دلالت بطور ظہور ہے یا بطور خفا ہے. باسط ہے تو جو میری طرف کرو نا، آپ مطالعہ کیوں کر رہے ہیں بیچ میں؟ مطالعہ تو کر رہے ہیں، کتاب کی طرف دھیان ہے آپ کا، توجہ ہے آپ کی. تو دوسرا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ لفظ کی معنی پر دلالت. وہ دلالت بطور ظہور ہے یا بطور خفا ہے. ذہن میں رکھیں اس لحاظ سے بھی لفظ کی چار قسمیں ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم. ظاہر، نص، مفسر، محکم. توجہ ہے. آگے چل کے یہ بیان کریں گے کہ الاشیاء تعرف بازدادہا، اشیاء کی جو معرفت ہوتی ہے ضدوں سے ہوتی ہے. تو لہٰذا ان چاروں کے مقابل چار اور بیان کر دیے جن سے بات اور واضح ہو جائے گی کہ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. کیا؟ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. اس کا بیان تو چلو بعد میں آئے گا. فی الحال کیا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کی معنی پر دلالت بطور ظہور ہو تو چار قسمیں. لفظ کی معنی پر دلالت بطور ظاہر، نص، مفسر، محکم. کیا؟ اتنی بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ معنی کریں. دوسری قسم ہے بیان کی قسموں میں. بیان کے معنی ہوگے ظہور. بیان کے معنی کیا ہوگے؟ ظہور کی قسموں میں اس نظم سے، اور وہ چار ہیں. والقسم الثانی، دوسری قسم. پہلے بیان ہو چکا کہ قسم کے معنی تقسیم کے ہیں، یعنی التقسیم الثانی. یہ بات ہو چکی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. پڑھیں آگے. الظاہر و ما ظہر المراد منہ من نفس. مراد ہے یا مرادو؟ ما ظہر المراد. مرادو جی. کیوں آپ پٹڑی سے نیچے کیوں اتر رہے ہیں؟ ٹھہر کے پڑھو. ہاں پڑھو. الظاہر و ما ظہر المراد منہ من نفس الصیغہ. آگے بھی پڑھیں. والنصب ومصدر وظهورا على الظاہر بمعنى في المتکلم نحو قوله تعالی. آپ ایسا کریں، آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کرو، ٹھہر کے پڑھو جی. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية فإنه ظاهر في الإطلاق نص في بيان العدد لأنه
سیک الکلام لأجله. یہ بھی آپ تھوڑی تیز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیز پڑھو گے تو غلط پڑھو گے، اور کوئی بات نہیں، آگے بھی پڑھ دیں. والمفسر مزدادا کیا ہو گیا آپ کو، اسی لیے کہہ رہا ہوں ٹھہر کے پڑھو جی. والمفسر وما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتأويل نحو قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وحكمه الإيجاب قطعا بلا احتمال تخصيص وتأويل إلا أنه يحتمل النسخ فإذا ازداد قوة فأحكم المراد به عن التفضيل سمي مفهما وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عند التعارض أما الكل فيوجب الثبوت ما منتظمه یقین. حمزہ وصلی ہے نا، تو وہ گرنے میں کیا مسئلہ کر رہا ہے، منتظمه یقیناً. بس آپ ذہن میں رکھیں یہ قسمیں ہو گئی ہیں 4: ظاہر، نص، مفسر، محکم. کیا؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم. اس کو جگاؤ. تو ظاہر، نص، مفسر، محکم. تو ذہن میں رکھیں کہ متقدمین اور متاخرین کے انداز گفتگو میں اور انداز تعریف میں یہاں پر اختلاف ہے. وہ کیسے کہ بعض کے نزدیک ظاہر، نص، مفسر، محکم ان میں تداخل ہے. ان میں کیا ہے؟ تداخل. جو محکم ہے وہ مفسر بھی ہوگا، وہ نص بھی ہوگا، وہ ظاہر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جو مفسر ہے وہ محکم تو نہیں ہوگا. یہ یوں نہ کہ محکم نہیں ہوگا، آپ یوں کہیں کہ اس کا محکم ہونا لازم نہیں، لیکن نص بھی ہوگا، ظاہر بھی ہوگا. جو نص ہے اس کا مفسر اور محکم ہونا تو ضروری نہیں، لیکن ظاہر ہوگا. اور ظاہر جو ہے اس کا نص، مفسر، محکم ہونا لازم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے. یعنی ان اقسام میں تداخل ہے. بات سمجھے؟ متاخرین نے ایسی قیدیں لگائیں جو اس تداخل سے مانے ہیں، اور متاخرین ان میں تداخل کو جائز نہیں کہتے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ظاہر کی تعریف: ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ. ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ. اس کو روکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ظاہر کیا ہے؟ ہوا ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ. ظاہر وہ لفظ ہے کہ جس کی مراد واضح ہو بنفس الصیغہ، محض لفظ کو سننے سے. بنفس الصیغہ محض یہ نفس سے آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر وہ لفظ ہے کہ جس کی مراد محض لفظ کو سننے سے ہی واضح ہو. ظاہر وہ لفظ ہے جس کی مراد محض لفظ کو سننے سے ہی واضح ہو. ظاہر وہ لفظ ہے جس کی مراد محض لفظ کو سننے سے ہی واضح ہو. اتنی بات آپ سمجھے؟ توجہ ہے؟ ذہن میں رکھنا نص بھی ایسا ہی ہے. نص پہ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. صرف آپ لفظ سنیں معنی واضح ہو جاتے ہیں. مفسر بھی ایسا ہی ہے. آپ محض لفظ سنیں مراد واضح ہوتی ہے. محکم بھی ایسا ہی ہے. محض لفظ سنیں تو مراد واضح ہے. یعنی جو ظاہر ہے وہ نص بھی ہو سکتا ہے، نص کے ساتھ بھی جمع ہے، مفسر کے ساتھ بھی جمع ہے، اور محکم کے ساتھ بھی جمع ہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو پھر فرق کیا ہوا؟ یہ ہے تداخل. یہ ہے تداخل. متاخرین نے کیا کہا؟ متاخرین نے کہا کہ ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ. ظاہر وہ لفظ ہے کہ جس کی مراد ما صیغہ کو سننے سے ہی واضح ہو، لیکن کلام اس کے لیے چلائی نہ گئی ہو. کیا؟ کلام اس کے لیے چلائی نہ گئی ہو،
اگر چلائی گئی ہو تو اب وہ نس بن جائے گا. تو جو ہے اگر چلائی گئی تو نس بن جائے گا. بات ہے ذرا. اب ظاہر نس کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا. ما سیق الکلام لاجلہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نس. سمجھو بات کو. اور ظاہر کیا تھا؟ ظاہر یہ تھا کہ اس کے لیے کلام نہ چلائی گئی ہو. اس کے لیے کلام ما ظاہر المراد منہ بنفس الصیغہ، جس کی مراد ما صیغہ لفظ سننے سے ہی واضح ہو، بشرطے کہ کلام اس کے لیے چلائی نہ گئی ہو. اگر چلائی گئی تو وہ نصب بن جائے گا، وہ ظاہر نہیں رہے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ متأخرین کے نزدیک ظاہر میں اور نص میں آپس میں تقابل ہے. ظاہر ہوگا تو نص نہیں، نص ہوگا تو مفسر نہیں، مفسر ہوگا تو محکم نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ برخلاف کس کے؟ متقدمین کے نزدیک. متقدمین کے نزدیک ظاہر کیا ہے؟ وہ نص مفسر محکم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. نص وہ مفسر محکم کے ساتھ، مفسر کے وہ محکم کے ساتھ، اور محکم کے اندر سارے کے سارے پائے جا سکتے ہیں. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی بات آئی ادھر میں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے متقدمین والا اسلوب اختیار کیا ہے. اور یہ دیکھیں نا آپ، ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ، ٹھیک ہے؟ صرف اتنا کہا، آگے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہو کہ بشرط عدم سیاق الکلام لاجلہ وغیرہ، اس طرح کا کوئی کلمہ استعمال نہیں کیا، کوئی جملہ استعمال نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ مصنف نے متقدمین کے اسلوب کو اختیار کیا. میری بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس اسلوب کو اختیار کیا ہم اسی پہ گفتگو کرتے. باقی میں نے فرق آپ کو بتا دیا کہ متقدمین کے نزدیک اور اسلوب ہے، متاخرین کے نزدیک اور اسلوب ہے. متاخرین صرف اتنا کریں گے، ایک قید بڑھائیں گے تاکہ بعد والی قسم نکل جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعد والی قسم نکل جائے. مثلا کہ نص ہے تو نص کے اندر کیا کہا؟ مزداد وضوحاً علی الظاہر بمعنى فی المتکلم، یا ما سیق الکلام لاجلہ، اس قسم کا بول کے اس کے بعد کیا کہیں گے کہ وَيَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ وَالتَّعْوِيلَ. کیا؟ وَيَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ وَالتَّعْوِيلَ، تخصیص و تعویل کا احتمال رکھے. اب کہ مفسر نکل گیا کیونکہ وہ تخصیص و تعویل کا احتمال نہیں رکھتا. اب جب بات کریں گے مفسر کی تو اب کیا کہیں گے کہ مزداد وضوحاً علی النص علی وجہ لا یبقى فیہ احتمال التخصیص والتعویل. جب یہ کہا نا لاکن یحتمل النسخ، نسخ کا احتمال رکھے، محکم نکل گیا. میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اب اس گفتگو میں یہ بات بھی آ گئی کہ متاخرین کون کون سی قیدیں بڑھائیں گے. متاخرین ایک قید کا اضافہ کر دیں گے جس سے بعد والی قسمیں نکل جائیں گی. سمجھے؟ متقدمین نے یہ بات نہیں کی. متقدمین نے درجے بنا دیے، یہ درجہ ظہور ہے، یہ نص ہے، یہ مفسر ہے، یہ محکم ہے، آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، تداخل ہو سکتا ہے. متاخرین نے کہا نہیں، تداخل نہیں، یہ تقابل ہے. اس لیے انہوں نے ایک ایک قید کا اضافہ کر دیا. بات آپ سمجھے نہیں؟ بات آ گئی ذہن میں. دوبارہ آتے ہیں ظاہر کی تعریف کی طرف. ظاہر کی تعریف کی کیا کی؟ ہوا ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغۃ. ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغۃ، وہ ہے کہ جس کی مراد اس سے، جس کی مراد ما صیغہ کو سننے سے ہی واضح ہو، جس کی مراد ما لفظ کو سننے سے ہی واضح ہو. اتنی بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. معنی کریں ظاہر ہے اور وہ ہے اور وہ لفظ ہے کہ ظاہر ہو اس سے مراد ماض صیغہ سے. توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ اب ہے نا باسط؟ توجہ کرنا ہے یار. تو تعریف آ گئی ذہن میں؟ بات سمجھے؟ اب ایک دو سوال جو آپ کرتے ہیں اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. یہ سوالات جو بات جو ہوتے ہیں یہ اس میں مزید وضاحت کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ورنہ خارجی سوالات بہت زیادہ کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو خارجی سوالات کرتے رہیں اور وہ خارجی باتیں سمجھ آئیں گی، یہ اصل کتاب جو ہے نا وہ رہ جائے گی. اس لیے خارجی سوالات بہت زیادہ ان کی حاجت نہیں ہے، اس قدر ہوں تاکہ جس سے حل کتاب ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو کہا ما ظہر المراد منہ. کل بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ اخذ المحدود فی الحد ہے، المشترک
हुआ मश्तरक फीह, अज़ाहिर मा ज़हरा, अज़ाहिर मा ज़हरा। तो तारीफ़ की जा रही है ज़ाहिर की और तारीफ़ के अंदर आ रहा है ज़हरा। मैं तकरीर फिर कर देता हूँ ताकि तुम्हें ज़हन नशीन हो जाए। अक्सुल मादूद फ़िल हद क्यों जायज़ नहीं है? अक्सुल मादूद फ़िल हद इसलिए जायज़ नहीं है कि मुअर्रफ़ की मारिफत मौकूफ़ है तारीफ़ की मारिफत पर, तारीफ़ की मारिफत मौकूफ़ है उसके हर जुज़ की मारिफत पर। जब उसका एक जुज़ खुद मुअर्रफ़ होगा, अब तारीफ़ की मारिफत हर जुज़ पर मौकूफ़ और एक जुज़ मुअर्रफ़, तो तारीफ़ की मारिफत मुअर्रफ़ की मारिफत पर मौकूफ़ और मुअर्रफ़ की मारिफत तारीफ़ की मारिफत पर मौकूफ़। मुअर्रफ़ को समझना तारीफ़ को समझने पर मौकूफ़ और तारीफ़ को समझना उस मुअर्रफ़ को समझने पर मौकूफ़। ये दौर लाजिम आएगा, समझे? तो जवाब हमने कल भी दिया था, वही जवाब यहाँ पर होगा कि अज़्ज़ाहिर जो मुअर्रफ़ है वो इस्तिलाही है और जो ज़ाहरा है ये लुग़वी है। तो लुग़त में ज़ुहूर किसको कहते हैं तो सारे लोग जानते हैं। अज़्ज़ाहिर से इस्तिलाही है जो उसूलियों की इस्तिलाह है, और वो भी मुतलक नहीं, हनफ़ी उसूलियों की जो इस्तिलाह है। अहनाफ के यहाँ ज़ाहिर किसको कहते हैं, तो ये मखसूस एक माना है, उसकी वज़ाहत की जा रही है लुग़वी मानों को लेकर। बात आप समझे नहीं? माना करें ज़ाहिर है और वो लफ्ज़ है। एक चीज़ और ज़हन में रख लें कि माक़बल में भी हमने कहा लफ्ज़, अब भी कह रहे हैं लफ्ज़। तो आप जानते हैं कुतुब नाहव की इब्तिदा में आपने पढ़ लिया कि लफ्ज़ जो है वो मुफ़रद को भी शामिल होता है, मुरक्कब को भी शामिल होता है, ठीक है? तो पहली जो तकसीम थी वो भी लफ्ज़ की है, दूसरी भी लफ्ज़ की है। फ़र्क यह है कि पहली तकसीम लफ्ज़ मुफ़रद की है और ये कलाम की है। कलाम भी तो लफ्ज़ है ना, समझ रहे हो बात को? तीसरी तकसीम फिर लफ्ज़ मुफ़रद की है, चौथी तकसीम फिर कलाम की है। हकीकत, मजाज, सरी, किनाया, ये फिर लफ्ज़ मुफ़रद की है। आगे जो है इबारत नस्ब वगैरह वो क्या फिर कलाम की है। बात समझे नहीं? तो पहली और तीसरी जो तकसीम है वो लफ्ज़ मुफ़रद की, दूसरी और चौथी तकसीम क्या है वो भी लफ्ज़ की है लेकिन लफ्ज़ मुरक्कब और कलाम की तकसीम है। बात समझे नहीं? तो इससे आप को ये भी अंदाज़ा हो गया कि वह हुआ माँ से मुराद क्या है, लफ्ज़ मुरक्कब है, कलाम है। ठीक हो गया? माना करें। और वो लफ्ज़ है कि ज़ाहिर हो उससे मुराद नफ्स से सीगा से, नफ्स से सीगा, नफ्स तो ताकीद के लिए नहीं, माज सीगा को सुनने से ही मुराद ज़ाहिर हो, माज सीगा को सुनने से ही मुराद ज़ाहिर हो जाए। क्या तो जो है ये महज नफ्स से सीगा, ये महज की कैद क्यों लगाई, ये लफ्ज़ नफ्स का इजाफ़ा क्यों किया, यूँ कहें तो जो है लफ्ज़ नफ्स का इजाफ़ा क्यों किया, समझ रहे हो बात की? तो असल में समझें कि ये खफ़ी को निकालने के लिए, समझ रहे हो बात को? खफ़ी की मुराद भी वाज़िह हो जाती है बआसानी, लेकिन कोई ना कोई करीना होता है उधर करीब तरीन, समझो? तो अब मुराद उसकी भी वाज़िह हो जाती है, क्योंकि एक है ना मुश्किल, वो तो थोड़ा उसमें ज़्यादा खिफा होता है, मुजमल में और ज़्यादा, मुतशाबे में और ज़्यादा। ये जो खफ़ी है ना इसमें खिफा इंतहाई कम है, समझ रहे हो मेरी बात को? खफ़ी जो है उसमें खिफा इंतहाई थोड़ा है। जब बहुत थोड़ा खिफा है तो उधर करीब करीब कोई करीना होगा, उस पर जैसे ही आपका ध्यान गया मुराद वाज़िह हो जाएगी, समझ रहे हो बात को? मुराद वाज़िह हो जाएगी। तो अब मा ज़हर मुराद मिन हो बेसमाअ सीगा, ये भी है मा ज़हर मुराद मिन हो बेसमाअ सीगा, वो भी है मा ज़हर मुराद मिन हो बेसमाअ सीगा। सीगा को सुना मुराद वाज़िह हो गई, ये भी सीगा को सुना मुराद वाज़िह हो गई। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या बाकी रहा? इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ नफ्स का इजाफ़ा किया, वहाँ पर गुफ्तगू सुनने से मुराद वाज़िह हो गई, लेकिन करीना मिला तो जो है करीना मिला तो यहाँ पर भी गुफ्तगू को सुना तो मुराद वाज़िह हो गई, लेकिन करीना के बग़ैर। फ़र्क समझे नहीं समझे? यहाँ एक और भी फ़र्क समझ, एक और बात भी समझ लो। मैंने भी आपको बताया कि मुतक़द्दिमीन के नज़दीक ज़ाहिर, नस, मुफ़स्सर, मुहकम, इनके बीच तदाखुल है, मुताख़िरीन के बीच तक़ाबुल। मुताख़िरीन कहते तक़ाबुल है, मुताख़िरीन पर तो कोई एतराज़ नहीं होगा, मुतक़द्दिमीन पर एतराज़ होगा कि अक़साम में तो होता ही तक़ाबुल है, तो फिर आप तदाखुल के कायल कैसे हैं? तदाखुल कैसे हो सकता है?
एतराज़ बना नहीं? तो जो है करम दीन नींद आ रही है, ध्यान तो रखो। तो सवाल ये है कि मुतकद्दिमीन पर ये सवाल होगा कि आपके नज़दीक अक़साम में है तदाखुल, तो अक़साम में तो तकाबुल होता है, तो मुतकद्दिमीन फिर ये जवाब देते हैं कि यहाँ पर तकाबुल है ज़ाहिर और ख़फ़ी में, नस और मुश्किल में, ठीक है ना। इधर मुफस्सर उधर मुजमल में, मुहकम और मुतशाबे में तकाबुल है। इन चारों के आपस में नहीं है, इनके मुतकाबिलात में है। बात समझे हो नहीं समझे? ठीक हो गया। इसलिए मैंने आप देखो कि ज़ाहिर की वज़ाहत करते हुए बेनफ्स सीगा, इसलिए मैं ख़फ़ी को लेकर आया, क्योंकि ज़ाहिर में और उधर ख़फ़ी में क्या माना जा रहा है, तकाबुल माना जा रहा है। तो नफ्स सीगा कहकर ख़फ़ी को निकाला, क्योंकि उसको भी गुफ्तगू को सुना जाए तो माना वाज़े हो जाते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि नफ्स सीगा से वाज़े नहीं होते, कोई करीना मिलते तो वाज़े होते हैं। यहाँ पर नफ्स सीगा से वाज़े होते हैं। बात मेरी समझे नहीं? दोबारा समझिए तवज्जो से। ज़ाहिर क्या है? हुआ मा ज़हर मुराद मिन्हु बिनफ्स सीगा थे, सीगा के साथ लफ्ज़ नफ्स का इजाफ़ा क्यों किया? साजिद तो जो है सही, ज़ाहिर के साथ और सीगा के साथ लफ्ज़ नफ्स का इजाफ़ा क्यों किया? तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि असल में जो ख़फ़ी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबे है, उनमें से जो ख़फ़ी है उसमें इंतहाई कम दर्जे का खिफा होता है। हत्ता कि आप तवज्जो करें ना, इर्द गिर्द कोई ना कोई आपको करीना मिल जाएगा, बात वाज़े हो जाएगी। मज़ीद इंशाअल्लाह ख़फ़ी पे गुफ्तगू होगी तो बात और वाज़े हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो अब ख़फ़ी जो है उसमें होता है, खिफा होता है, लेकिन इतना अदना दर्जे का कि आपने गौर की, आपने तवज्जो की, बस करीना कोई ना कोई उधर मौजूद होगा और फ़ौरन आपको बात समझ में आ जाएगी। तो कहा जा सकता है कि मा ज़हर मुराद मिन्हु बिसमाइ सीगा, मा ज़हर मुराद मिन्हु बिसमाइ सीगा, कि गुफ्तगू सुनने से ही मुराद वाज़ी हो गई। क्या ये वहाँ कहा जा सकता है? तो फिर ख़फ़ी में और ज़ाहिर में फ़र्क तो बाकी ना रहा। ये भी है मा ज़हर मुराद मिन्हु बिसमाइ सीगा, वो भी है मा ज़हर मुराद मिन्हु बिसमाइ सीगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो ज़हन में रखें, फ़र्क करने के लिए लफ्ज़ नफ्स का इजाफ़ा किया है। वहाँ पर भी सुनने से मुराद वाज़ी, यहाँ पर भी सुनने से मुराद वाज़ी, लेकिन वहाँ नफ्स सीगा से नहीं, किसी करीना से। ख़फ़ी में क्या है? नफ्स सीगा से नहीं, किसी करीना से, बरखिलाफ़ किसके? बरखिलाफ़ ज़ाहिर के। ज़ाहिर में नफ्स सीगा से मुराद वाज़ी होती है। असल में बासित को आदत है आगे पीछे देखने की, तो जो इधर ना करने की। अभी कोई काम है इकराम से? जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? तो जो है आपकी जी, तो जो रखिए बात है ही ज़हन में। तो लफ्ज़ नफ्स का जो इजाफ़ा है किसके लिए है? वो ख़फ़ी को निकालने के लिए। लफ्ज़ नफ्स का इजाफ़ा किसके लिए है? ख़फ़ी को निकालने के लिए। बासित है, समझ आ रही है? तो जो करेगा तो समझ आएगी नहीं यार। तो यहाँ पर मैंने आपको फिर ये फ़ायदा बताया कि यहाँ से मुतक़द्दिमीन पर वारिद होने वाले एक एतराज़ का जवाब भी समझा जा सकता है। एतराज़ ये होता है मुतअख़िरीन पर नहीं है, क्योंकि वो तो इन अक़साम अरबा के बीच तकाबुल मानते। ज़ाहिर नस नहीं हो सकता, नस मुफस्सर नहीं, मुफस्सर मुहकम नहीं, इनके बीच तकाबुल। मुतक़द्दिमीन चूँकि तकाबुल नहीं मानते, वो तदाखुल को इस मकाम पे जायज़ करार देते। एतराज़ होगा फिर 4 किस्में क्यों बनाई हैं? जब 4 किस्में हैं तो फिर आपस में तकाबुल क्यों नहीं है? तदाखुल कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये आपस में मुतदाखिल हो सकती हैं। इनको हमने जो मुकाबिल बनाए वो उनके बनाए, ख़फ़ी के, ज़ाहिर ख़फ़ी के, नस मुश्किल के, मुफस्सर मुजमल के, मुहकम मुतशाबे के। समझे बात को? ये वजह है कि मैंने यहाँ पर ज़ाहिर पर गुफ्तगू करते हुए किसको लेके आया हूँ? ख़फ़ी को लेकर आया हूँ। इसलिए कि ज़ाहिर में और ख़फ़ी में वो तकाबुल मानते हैं, ज़ाहिर में और नस में तकाबुल नहीं मानते मुतक़द्दिमीन। बात मेरी समझे नहीं? ठीक हो गया? इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि लफ्ज़ नफ्स का इजाफ़ा क्यों किया।
بھائی مراد واضح ہو، کرینہ بھی ہو سکتا ہے، کرینہ سے ہم کوئی منع نہیں کر رہے بھائی کرینہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، کرینہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرینہ کے بغیر بھی مراد واضح ہو، کرینہ ہو جب بھی مراد واضح ہو، کرینہ نہ ہوتا صرف اس گفتگو کو سنتے، ان الفاظ کو سنتے مراد واضح ہو جاتی، بات واضح ہو جاتی، یہ کافی تھا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ٹھیک ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ، فن کیوں، نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے کیا ہوں، جو تمہیں طیب لگیں، ٹھیک ہے، پسندیدہ ہوں، سمجھ رہے ہو بات کو، ٹھیک ہے۔ بات بالکل واضح ہے، اس میں خفا والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی پتہ نہیں نکاح کی بات ہو رہی ہے یا یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ جا کے کوئی محنت مزدوری کر لیں۔ اب پھر ہم نے کہا یہ من النساء ہے، یہ نساء جو بولا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے محنت، یہ ان باتوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فن کے ہو جو کہا، فن کے ہو کہا تو اسی سے مراد واضح ہے، بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں ظاہر ہے، اور وہ لفظ ہے کہ جس سے مراد واضح ہو نفس سے سیغہ سے، تو یہ لفظ نفس کا اضافہ اس کرینہ کو نکالنے کے لیے ہے کہ اگر مراد کرینہ کے ذریعے واضح ہو تو پھر وہ ظاہر نہیں کہلائے گا، پھر وہ خفی کہلائے گا۔ بات میری سمجھے؟ ایک خارجی سوال آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم عربی کی بہت سی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، آپ سندھی بولتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کچھ آ بھی جاتی ہے لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب قرآن عظیم کو آپ نے سنا، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کلام ہم سن رہے ہیں وہ ظاہر نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ، جس کی مراد خود صیغہ ہی سے واضح ہو، اسی کو سنا تو بات واضح ہو گئی ہے، توجہ ہے؟ تو ہم نے تو سنا تو واضح نہیں ہوئی یہ سوال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لغت دانی ضروری ہے، معرفت لغت ضروری ہے۔ اگر لغت کو جانتا ہے تو پھر وہ سنتے ہی سمجھ جائے گا، اگر لغت نہیں جانتا تو اس میں تو کلام ہی نہیں ہے نا۔ پھر تو اگر آپ یہ کہیں بھئی لغت جانے نہ جانے سمجھنا ضروری ہے، پھر تو کسی زبان کے اندر وہ ظاہر کا وجود ہی نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو اس زبان کو نہیں جانے گا، بات سمجھو؟ تو لہٰذا مطلب پھر کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ما ظہر المراد منہ بنفس الصیغہ بشرطے کہ اذا کان عارفا باللغہ، جب وہ عارف لغت ہو، جب لغت کو جانتا ہو، لغت کو نہ جانتا ہو تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ساجد ہے؟ مانا کریں ظاہر وہ ہے، وہ لفظ ہے کہ ظاہر ہو اس سے مراد۔ ایک اور چیز یہاں سمجھیں، ما ظہر المراد منہ، ما ظہر یہ نہیں کہا ما ظہر ما نہ ہو، جس کے معنی واضح ہو، توجہ ہے؟ ما ظہر ما نہ ہو، جس کے معنی واضح ہوں، معنی نہیں بولا، مراد بولا، سمجھ رہے بات کو؟ بعض اوقات معنی واضح ہوتے ہیں، اس کی مزید وضاحت خفی، مشکل، مجمل، متشابہ میں آئے گی، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب آپ دیکھ لیں، میں بھی ایک مثال دے دیتا ہوں، بات مزید آگے چل کے واضح ہوتی ہے۔ اب جو متشابہ ہیں، معلوم المعنی، متشابہ معلوم المعنی، بل یداہ مبسوطتان، ٹھیک ہے نا؟ بل یداہ مبسوطتان، بل یداہ، اب یداہ معلوم المعنی ہے نا، ید تو ہاتھ کو کہتے ہیں، معلوم المراد نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے ما ظہر معنی، ظاہر وہ نہیں ہے جس کے معنی واضح ہوں، جس سے مراد واضح ہو۔ اس سے رب کریم جل وعلا نے ہمارے حق میں کیا حکم فرمایا ہے، اور اس کلام سے کس کا ارادہ کیا گیا ہے، اس کے معنی کیا ہے یہ اور بات ہے، اس سے مراد کیا ہے یہ اور بات ہے، سمجھ رہے بات کو؟ جو معنی ہے اس کا، یعنی جو معنی ہماری نظر میں واضح ہیں ان کا مراد ہونا ضروری نہیں ہوتا، بات سمجھے؟ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا ما ظہر ما نہ ہو، بلکہ کہا ما ظہر المراد منہ ہو،
حالانکہ ما نا ہو تو مختصر تھا نا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوال جواب کی صورت میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ما ظہر المراد منہ، تو ما ظہر المراد منہ، المراد منہ اس کے بجائے ما ظہر ما نا ہو کہتے تو مختصر ہوتا. تو ما ظہر ما نا ہو کے بجائے ما ظہر المراد منہ کہنے میں کیا مطلب اس میں طوالت ہے، تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معنی کا ظہور الگ بات ہے اور مراد کا ظہور الگ بات ہے. بعض اوقات خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ان میں بھی معنی واضح ہوتے ہیں لیکن مراد واضح نہیں ہوتی. تو ظاہر وہ نہیں ہے کہ جس کے معنی واضح ہوں، ظاہر وہ ہے جس کی مراد واضح ہو. سمجھو بات کو؟ اس لیے انہوں نے المراد منہ کہا، ما نا ہو نہیں کہا. نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ توجہ ہے، معنی کریں. اور وہ لفظ ہے جس سے مراد واضح ہو نفس سے، سیغہ سے، ما سیغہ سے، ما سیغہ کو سننے سے. توجہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ظاہر کے بارے میں ہم نے مختصر سی گفتگو کی ہے. اس کے بعد ہے نص. تو نص کی جو تعریف مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ مزداد وضوحاً علی الظاہر بمعنی فی المتکلم. نص وہ لفظ ہے جس میں وضاحت ظاہر سے زیادہ ہو، جس میں وضاحت لیکن وہ جو ظاہر سے بڑھ گئی، ظاہر سے زیادہ وضاحت آ گئی، وہاں پر کوئی اضافی لفظ ہو تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون یا قاتل المشرکین کافۃ. جب کہا نا قاتل المشرکین تو اب یہ بھئی ہو سکتے بعض مراد ہوں. جب کہا کافۃ تو اب قاتل المشرکین ظاہر تھا سب مشرکوں کے حق میں، ظاہر ہے نہیں ہے؟ قاتل المشرکین سب مشرکین کے حق میں ظاہر ہے. کاف لیکن کیا ہے وہ ذہن میں آ سکتی بات، ہو سکتے بس سب کے حق میں نہ ہو. جب کہا نا کافتن تو بات اور واضح ہوگی نہیں ہوگی؟ بھائی سبھی کے حق میں. سمجھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نص ہے. کہا نہیں، بے معنن فی المتکلم، بے معنن فی الکلام نہیں، ایسے معنی جو متکلم میں موجود ہوں. بات سمجھو، اگر کلام میں موجود ہوں تو اس کی ہم بات نہیں کر رہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ کلہم اور اجمعون یہ متکلم میں نہیں، یہ کلام میں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ کلام میں ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف اس کے کہ جب آپ نے کوئی خاص بات بتانے کا ارادہ کیا ہو. آپ جب بولیں گے بہت سی باتیں، بھئی میں نے آپ سے پوچھا بھئی باسط کلاس میں آیا تھا، آپ نے کہا جی باسط آیا تھا. سمجھے بات کو؟ تو اب گفتگو کس کے لیے چلائی گئی ہے؟ باسط کی حاضری کے بارے میں چلائی گئی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اس سے یہ بھی تو واضح ہو رہا ہے نا کہ اس ادارے کے ایک طالب علم کا نام باسط ہے. یہ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ سمجھے بات کو؟ اور اس کا طالب علم کا جو ہے وہ نام باسط ہے، اور بہت سی باتیں واضح اس سے ہو جاتی ہیں. بھائی کوئی باسط ایسا بھی ہے جو ادھر قریب کچھ علاقوں کا، تمہارا ضلع کون سا بنتا ہے؟ خیرپور. تو کوئی قریب ترین علاقوں کا ہے، بھئی جبھی تو ادھر پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. باسط اس ادارے کے طالب علم بھی ہے. باسط جناب والا وہ ایران سے نہیں ہے، افغانستان سے نہیں ہے کہ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتا وغیرہ. یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس سے واضح ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن ان کے لیے گفتگو چلی نہیں ہے. چلی کس کے لیے؟ کہ اس کی حاضری کے بارے میں. یہ نص ہے بمعنی فی المتکلم. وہ متکلم کا جو ارادہ ہے نا، یہ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اسی کو کہا جاتا ہے ماسیک الکلام لاجلہ، جس کے لیے گفتگو کو چلایا گیا ہو. کیا؟ جس کے لیے گفتگو کو چلایا گیا ہو. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مزداد وضوحاً علی الظاہر، جو ظاہر پر وضاحت میں بڑھ جائے. ذہن میں رکھنا، اب مفسر بھی آ گیا، محکم بھی آ گیا. تو ان سے فرق کیسے ہو؟ کہا بمعنی فی المتکلم، ایسے امر کے باعث جو متکلم میں موجود ہو. تو ارادہ تو متکلم میں موجود تھا نا، اس نے نیت کی تھی نا، بھئی میں اس مقصد کے لیے گفتگو کو چلا رہا ہوں.
بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ چلیں یہ بھی سمجھیں بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھئی متکلم نے اس مقصد کے لیے گفتگو چلائی؟ بندہ جس مقصد کے لیے گفتگو کرے، گفتگو پر غور کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہ ہو سکے گا تو ایک۔ تو اس سے اس آیہ مقدسہ کو آپ تلاوت کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ مثنا و ثلاثہ و رباع، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے بھئی عدد بتانے کے لیے گفتگو کو چلایا گیا۔ آگے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عدل نہ کہ فقدان کا خوف ہو تو پھر کہ ایک عورت سے نکاح۔ تو اس سے پتہ چلا بات صرف نکاح کے جواز کے لیے نہیں کی جا رہی، یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ تو لہٰذا ہے معنی فی المتکلم، لیکن گفتگو پر آپ توجہ کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ کس مقصد کے لیے گفتگو کو چلایا گیا ہے۔ بات سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھے کہ نص وہ مزداد وضوحاً علی الظاہر بمعنی فی المتکلم، نص وہ لفظ ہے کہ جس کی وضاحت ظاہر سے بڑھ جائے، جس میں وضاحت ظاہر سے زیادہ ہو، لیکن بمعنی فی الکلام نہیں، بمعنی فی المتکلم۔ متکلم کے اندر کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہو، متکلم کی جانب سے، یہ کہیں متکلم کی جانب سے کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ وضاحت اور بڑھ گئی، وضاحت میں اضافہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر کلام کے اندر ایسی بات آ گئی تو پھر اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ متکلم کی جانب سے کوئی ایسا امر موجود ہے تو اب کہ وہ نص کہلائے گا، اسی کو کہا جاتا ہے ما سیق الکلام لأجلہ۔ بات سمجھو نہیں؟ یہ اسی نص ہی کی تعریف ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ نص کے اور بھی اطلاقات ہیں۔ نص کا اطلاق کیا ہے؟ وہ کتاب، سنت اور اجماع، یعنی جو سمعیات ہیں ان پر بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور صرف کتاب اور سنت پر بھی کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں نص وارد ہے، وجہ ہے یہ جو کہا جاتا ہے اس بارے میں نص وارد ہے، تو یہاں پر نص کے معنی ما سیق الکلام لأجلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس بارے میں نص وارد ہے، اس کا مطلب اس بارے میں آیت موجود ہے یا حدیث موجود ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ نص علیہ ابو حنیفہ تھا، اس بارے میں ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے نص کی ہے، یعنی صراحتاً گفتگو کی ہے۔ تو نص کے اور اطلاقات بھی ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات انسان دیگر اطلاقات سے وہ غافل ہوتا ہے تو وہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید جہاں پر بھی نص آئے گا وہ ما سیق الکلام لأجلہ کے معنی میں ہوگا، تو وجہ ہے نہیں ہے؟ بات سمجھے؟ تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ جس کے اندر وضاحت ظاہر سے زیادہ ہو، اور وہ جو ظاہر سے زیادہ وضاحت ہے بمعنی فی المتکلم، متکلم کی جانب سے کوئی ایسا امر پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ظاہر پر اس کی وضاحت زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ ہے کہ زائد ہو حضر وضاحت کے ظاہر پر ایسے معنی کے باعث ہے جو متکلم میں ہے۔ جی پڑھا ہے نا آگے؟ معنی کریں، مثل فرمان باری تعالیٰ کے تو تم نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسندیدہ ہوں۔ یہ من بیانی ہے، من النساء، من بیانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ما کا بیان، فنکحوا ما، اس ما کا بیان ہے من النساء کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ عورتوں سے یہاں پر تو آیا لکھ دیا، مطلب مثنا و ثلاثہ و رباع۔ مثنا کے معنی دو نہیں ہے، مثنا کے معنی ہی ہے دو دو، ثلاثہ کے معنی تین نہیں ہے، تین تین، معنی یہی ہے تین تین، رباع چار چار، خماسہ پانچ پانچ، سداسہ چھ چھ، سباع سات سات، ٹھیک ہے نا؟ ثمانہ آٹھ آٹھ، تساع نو نو۔ سمجھو بات کو؟ اسی طرح یہ جو نا ثلاث، اس کے معنی میں بھی تین تین، تو مثلث اس کے معنی میں بھی تین تین، رباع چار چار، مربع چار چار،
سمجھے؟ خماسہ 5 5، مخمس 5 5، بات آئی نا ذہن میں؟ ہاں تو یہ نہیں ہے کہ یہاں مثنا 2 بار کہیں گے تو معنی ہوں گے 2 2، نہیں، اکیلے مثنا کے معنی 2 2۔ یہ تم جو ہے وہ کافیہ وغیرہ میں اور ہدایت الناو میں جو عدل ہے اس کے بیان میں اس کا ذکر آتا ہے، بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کہا نا الآیتا، یہ ہے اقرأ الآیتا، یہ مفعول بہی ہے فعل محذوف کا، تو اس کو ایسے پڑھیں گے الآیتا، سمجھے بات کو؟ اور بھی ترکیبیں یہاں پر جائز ہیں، ایک ترکیب آپ ذہن میں رکھ لیں، الآیتا یعنی اقرأ الآیتا، الحدیثہ یعنی اقرأ الحدیثہ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے، ہاں اب ذہن میں رکھیں کہ ظاہر کی مثال نہیں دی تھی، نص کی آ کے مثال دی، نص کی آ کے جو مثال دی اس میں ظاہر کی بھی دے دی اور نص کی بھی دے دی، تو یہی آئے مقدسہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاثہ و رباع، یہ ظاہر کس میں ہے؟ معنی کرے کیونکہ وہ ظاہر ہے اطلاق میں، نص ہے عدد کے بیان میں، توجہ ہے نہیں ہے؟ اطلاق میں مطلب کیا ذہن میں رکھنا، باب فروج میں اصل منع ہے، باب فروج میں اصل منع ہے، اس لیے کہا کہ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِطْلَاق، کہ اطلاق ہے نا رفع قید، رفع قید، تو اب کیا کیا؟ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْإِطْلَاق، یہ رفع قید میں ظاہر ہے، بھئی آپ نکاح کر سکتے ہو، ویسے تو کوئی عورت کسی کے لیے حلال نہیں ہے، باب فروج میں اصل منع ہے، حرمت ہے، لیکن کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، نکاح کر سکتے ہو، یہ اطلاق ہو گیا ہے، یہ قید ہٹ گئی ہے۔ قید کیسے؟ بھئی آپ نکاح کر لیتے ہو تو وہ عورت حلال ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ نکاح جائز ہو بات اس کی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کیا ہے؟ نص ہے بیان عدد میں۔ اب سوال یہ کہ بیان عدد میں نص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ لِأَنَّهُ سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ، تو جو ہے آپ آئے مقدسہ پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گفتگو کا چلاؤ ہی بیان عدد کے لیے ہے، گفتگو کا چلاؤ ہی بیان عدد کے لیے، جب گفتگو کا چلاؤ ہی بیان عدد، یہی تو نص ہے، سمجھو بات کو؟ پہلے کہا تھا بِمَانًا فِی الْمُتَکَلِّم تعریف میں، اب آگے وضاحت کے اندر کیا کہہ دیا کہ سیق الکلام لأجلہ، سیق الکلام لأجلہ، توجہ ہے؟ معنی کریں، نص ہے بیان عدد میں، تو یہ بیان عدد میں نص ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہی آگے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ چلائے گی یہ کلام اسی کے لیے، خارجی سوال کی کیا دلیل ہے کہ کلام اسی کے لیے چلائی گئی، تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ آئے مقدسہ کو پڑھ لیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، ادھر صرف فن کے ہو کہہ دیا، فن کے ہو، سمجھ رہے بات کو؟ فن کے ہو، نکاح کر لو، اس میں صرف یہ کہہ دیا، یہاں پر مثنا و ثلاثہ و رباع یہ بیان کر کے پھر آگے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر یہ ڈر ہو کہ تم عدل قائم نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک، تو یہ کلام کو پڑھنے سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ نکاح کا جواز تو بتایا جا رہا ہے، لیکن نکاح کے جواز کی نسبت اصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اصل یہ بتانا مقصود ہے، بات ہے ذہن میں؟ مفسر محکم پر پڑھ، اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ جی